بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیسک نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں قاسم مظفری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ Allah the Almighty, Allah, protect me and guide me, Allah, oh, to your love and mercy, Allah, Ya Allah, don't deprive me, جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور میں ولادت بسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے وحدت امت کانفرنس جاری ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ کے دورے کے موقع پر مقبوضہ کشمیر فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ شامی فوج نے امریکی فوج کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ یمنی فوج نے صوبے مارب میں ایک اور اہم علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور میں ولادت بسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے وحدت امت کانفرنس جاری ہے۔ Allah the Almighty, Allah, protect me and guide me, Allah, oh, to your love and mercy, Allah, Ya Allah, don't deprive me, جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور میں ہفتہ وحدت و جشن میلاد مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ایک عظیم الشان وحدت امت کانفرنس بعنوان رحمت للعالمین و رحماء بینہم ہوئی، جس میں ملک کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، مذہبی جماعتوں کے سربراہان، مشائخ اعظام اور اکابرین نے شرکت کی۔ شرکاء میں سینیٹر سراج الحق امیر جماعت اسلامی، قبلہ ایاز صاحب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، پیر نقیب الرحمن عیدگاہ شریف، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث، علامہ امین شہیدی سربراہ امت واحدہ پاکستان، پیر سید چراغ الدین شاہ جامعہ سراجیہ اسلام آباد، جناب محمد رضا ناظری کونسلر جنرل جمہوریہ اسلامی ایران، ڈاکٹر مفتی راغب نعیمی سربراہ جامعہ نعیمیہ۔ دوسری طرف ہمیں اس فکری حملوں کا جواب دینا ہے جو ماضی میں سیکولرزم سے ہوتے ہوئے فیمنزم اور فیمنزم سے ہوتے ہوئے ایتھیزم تک پہنچ رہی ہے، اور آج من حیث المجموع ہم نے ایتھیزم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کتنی تیاری کی۔ یہ امت واحدہ ہے، جو اس کو تقسیم کرتا ہے وہ اس امت کا دوست نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ امت مسلمہ کو دشمن نے جنگ میں شکست نہیں دی ہے، آپس میں لڑا کر ہمیں کمزور بنایا گیا اور پھر ہم شکست سے دوچار ہو گئے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور دیگر جید علماء کرام شامل تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام اور مشائخ عظام نے وحدت امت کو دین کا واجب حکم اور وقت کی اشد ضرورت قرار دیا۔ تمام علماء نے امت میں شدت پسند عناصر کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اتحاد امت کے لیے کوشاں علماء و قائدین کی کاوشوں کو سراہا۔ alemin padişahı, yüreklerin penahı, İşit Allah derdimi bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlar. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ ناظرین، آپ کو دوبارہ لیے چلتے ہیں جامعہ عروۃ الوثقیٰ، جہاں پر ہمارے نمائندہ خصوصی سید ذیشان حیدر گیلانی موجود ہے۔ جی ذیشان، ہمیں دوبارہ اس کانفرنس کے اپڈیٹ سے آگاہی دیجیے گا۔
جی کاظم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں ہفتہ وحدت اور محفل میلاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے وحدت امت کانفرنس اپنی پوری آب و تاب سے جاری ہے، اور یہاں پر ملک بھر سے علماء مشائخ خطبہ جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اور ایک وحدت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا جنید امین صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آج وحدت امت کانفرنس میں آپ پیغام دے رہے ہیں وحدت کے حوالے سے، تو عوام کو کیا میسج جا رہا ہے اس کانفرنس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس محفل کے انعقاد پر میں میزبان محفل جناب آغا سید جواد نقوی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف بات زبانی کلامی حد تک نہیں، بلکہ آپ اگر سٹیج پر دیکھیں کہ مختلف مسالک کے علماء مشائخ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک اٹھ کر اتفاق و اتحاد کی بات کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہ فلسفہ یہی ہے کہ چونکہ ہم سارے مسالک کے مابین مشترکات 95% ہیں، لیکن صرف 5% مخالفت کو لے کر ملک اتنے فرقوں تفرقوں اور مسلکوں میں بٹ گیا ہے کہ اس کا نقصان 15-20 سال سے ہم اور کافی عرصے سے ہم اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح کے کانفرنسز کا انعقاد، اس طرح کے کانفرنسز میں شرکت، اور پھر یہ کانفرنس سے نیچے کی لیول پر نچلی سطح پر لے جانا، انشاءاللہ یہ وقت آئے گا اگر یہ کانفرنسز اس طرح جاری رہیں اور جو مدعیان یہ ہیں وحدت امت کے وہ اسی طرح کام اپنا جاری رکھے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کسی بھی ممبر سے، کسی بھی مدرسے سے، کسی بھی مسجد سے دوسرے فرقے یا دوسرے مسلک والوں پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ ہر مسجد، ہر خانقاہ، ہر امام بارگاہ، ہر مدرسہ امن، محبت، رواداری کی بات کرے گا۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام ٹیم کو۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں ہفتہ وحدت اور جشن صادقین کی مناسبت سے وحدت امت کانفرنس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں مختلف علماء مشائخ پورے پاکستان سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور عوام کو وحدت اور اتحاد کے حوالے سے خوبصورت پیغام دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طیب قریشی صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کانفرنس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کی اس کانفرنس سے جو عوام ہے اس کو کیا پیغام جا رہا ہے، اور اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد جو ہے وہ آگے مستقبل میں ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو اجتماع ہے یہ پاکستان میں اتفاق اور اتحاد اور بھائی چارے کی فضا کے لیے بڑا بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے، اور جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمام مسالک کے علماء جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یقیناً ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اسی کا یہ فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں اس بیٹھک کا کہ آج سارے کے سارے بیک آواز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بلکہ پورے عالم اسلام کو اس وقت اتحاد کی، امن کی، بھائی چارے کی ضرورت ہے، تکفیری فتووں سے اجتناب کی ضرورت ہے، اور آج تو یہاں تک بات ہو گئی اس میں کہ بھئی ہم سب مسلمان ہیں، یہاں تک کہ مسلکوں کے نام بھی نہیں بلکہ سارے کے سارے امت والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ یہ ہر طرف انتشار ہی انتشار ہے، ملک کے دشمن بھی اس کو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر افراتفری اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اس طرح کا اجتماع منعقد ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پاکستان کے دشمنوں کو ایک زبردست اور منہ توڑ جواب ہے کہ ہم سب متفق اور متحد ہیں۔ یہاں کشمیر کی بات بھی ہوئی ہے، پاکستان کے عالم اسلام کے اتحاد کی بھی ہوئی ہے، یہاں بیت المقدس کی بات بھی ہوئی ہے۔ سارے مسلمانوں نے اس کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان تمام جتنا عالم اسلام ہے اور خصوصاً بیت المقدس، مسلمانوں کی ہر دل عزیز جو ایک مقام ہے اور خاص جو ایک مرتبہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں، اس کے لیے اعادہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ اپنی وفا اور اپنی وفاداری کا اعادہ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جتنا بھائی چارہ ہو، جتنا امت میں یکسانیت، اتفاق اور اتحاد اور نظریہ میں یکسانیت ہو، اتنا ہی یہ انتشار میں کمی کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔
पढ़ेंगे। जी, जैसा कि अल्लामा साहब का कहना था कि इस वक्त जब पूरी दुनिया में कुफ़ार और दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ अमल हैं, इस दौर में पाकिस्तान में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद जो है वो एक बहुत मुस्बत पैगाम देगा इत्तेहाद के लिए, अमन के लिए और यकसानियत के लिए। जी, भारतीय वज़ीर दाखिला के दौरे के मौके पर मकबूजा कश्मीर फौजी छावनी में तब्दील हो गई। बीजेपी की इंतहा पसंद रहनुमा और वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के मौके पर वादी में बड़ी तादाद में काबिज भारतीय फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बंकर तामीर किए गए हैं। इमारतों पर निशानाबाज एहलकार भी तैनात किए गए। कई इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी 3 रोज से मुनक़ता है। काबिज इंतजामिया ने वादी में इजाफी हिफाजती इक़दाम पीर तक जारी रखने का कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि म्यांमार की फौज संगीन जराइम में मुलव्विस है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी थॉमस एंड्रयूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि म्यांमार की फौजी हुकूमत मुल्क में इंसानियत के खिलाफ संगीन जंगी जराइम में मुलव्विस है। मुकामी तंजीम के मुताबिक मुल्क में बदतरीन कार्रवाइयों के दौरान 1100 से ज़ायद आम शहरियों को कत्ल किया गया और रवा बरस फौजी हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क में 8000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि म्यांमार की फौजी हुकूमत ने 2017 में रियासत राखाइन में 7,40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर किया था। शामी फौज ने अमरीकी फौज के काफिले को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। शाम की सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक शामी फौज खामशली गांव के नजदीक वाकई एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर तैनात थी कि इस दौरान वहां से अमरीकी फौज के एक बड़े काफिले ने गुजरने की कोशिश की, जिस पर शामी फौज ने पहले काफिले का रास्ता रोका और फिर इसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ख्याल रहे कि अमेरिका 2014 से दाइश के खिलाफ जंग की आड़ में शाम में मौजूद है। ताहम शामी हुकूमत का कहना है कि अमेरिकी फौजियों की शाम में मौजूदगी गैर कानूनी है। यमनी फौज ने सूबे मारिब में एक और अहम इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। यमनी फौज और रजाकार फोर्सेस का सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ कामयाबियों का सिलसिला जारी है। यमनी फौज ने सऊदी हिमायत याफ्ता अल-कायदा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाजा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को मौत के घाट पर उतारा गया। दूसरी जानिब यमनी फौज ने जबल मुराद का मुहासला मुकम्मल कर लिया है और इस इलाके की आज़ादी के लिए मुकामी कबाइल से बातचीत शुरू कर दी है। यमनी फौज की हालिया पेशकदमी को देखते हुए सऊदी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सूबे मारिब से फरार होना शुरू हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।